السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد ویلکم ٹو our توحید سیریز. اس توحید سیریز میں ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو کہ ایک مجدد کی حیثیت سے سعودی عربیہ میں توحید کو نافذ کرنے والے اور توحید کا علم لوگوں میں پھیلانے والے اور شرک کا خاتمہ کرنے والے اللہ کے حکم سے گزرے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب جو کہ امام الدعوہ کہلاتے ہیں، ان کے کچھ رسائل کو ہم اس توحید سیریز میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور توحید کا تصور جس طریقے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دیا ہے وہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ وہی تصور ہے جو کہ قرون اولیٰ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں پایا جاتا تھا. گویا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک ریوائور کی حیثیت سے، یعنی ریوائول آف قرآن اینڈ سنہ، ایک تجدید کی حیثیت سے، جدت کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک تجدید کی حیثیت سے، جس کو کہتے ہیں ریوائول آف اسلام، یعنی اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات کی طرف لوگوں کو واپس لے جانا کہ جو کہ تبدیلیاں اس اسلام کے، اس دین اسلام میں اور تعلیمات میں نمایاں ہو چکی تھیں. وہ خطہ جو کہ عرب سرزمین کا خطہ تھا کہ جہاں پر شرک مختلف طریقوں اور اقسام سے کیا جا رہا تھا، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے توحید کو نافذ کیا. تو یہ وہ کچھ رسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے رسائل. انشاءاللہ ہم یہ عقائد کے رسائل ہیں، اور عقائد کی اہمیت خصوصاً ہمارے ملک میں، انڈین سب کانٹیننٹ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور ایشین ممالک میں زیادہ سے زیادہ پڑھے جانے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان میں اور اردو سپیکنگ طبقے میں یہ توحید کی تعلیمات بالکل ہی ناپید ہیں اور بالکل ہی مفقود ہیں. بہت ہی کم لوگ توحید اور حقیقی معنی میں قرآن و سنت کے مطابق کا علم رکھنے والے ہیں. لہٰذا ہم ان رسائل کو پڑھ کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو امام الدعوہ رحمہ اللہ ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں اور سکھانا چاہ رہے ہیں. تو اس سیریز میں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے القواعد الاربع، یعنی وہ 4 بنیادی اسلام کے قواعد جنہیں امام الدعوہ رحمہ اللہ نے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے. لیکن عموماً اس کتابچے میں امام صاحب نے زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیات دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن وہ چیز ہے کہ جس میں کسی فرقے یا کسی گروہ کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کی آیت واقعی قرآن کی آیت ہی ہے. البتہ احادیث کا جب ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو حدیث صحیح ہے. اس لیے امام الدعوہ رحمہ اللہ کی عموماً کوشش یہ رہتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی آیات سے استدلال کیا جائے اپنے موقف کو آگے بیان کرنے میں، تاکہ کسی قسم کا کوئی تنازع اور کنٹروورسی نہ اٹھے. یعنی جب مخالفین کو سمجھانا ہوتا ہے، یہ مخالفین کو قائل کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کامن گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے جو کہ مخالفین اور آپ کے درمیان ہے. یعنی کوئی مخالف اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ اگر آپ نے جس حدیث سے استدلال کیا وہ تو ضعیف ہے. البتہ مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ عموماً احادیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ زیادہ تر قرآن کی آیات سے استدلال ہمیں آپ کے کتابچوں میں دیکھے گا. تو یہ القواعد الاربع، یہ 4 قواعد جو کہ بنیادی دین اسلام کے قواعد ہیں، یہ قواعد کس بنیاد پر، یعنی کس چیز کی معرفت ہمیں دیتے ہیں جو امام الدعوہ رحمہ اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. یہ 4 وہ قواعد، 4 وہ اساس یا 4 وہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر امام صاحب رحمہ اللہ یہ بات ہمیں بتلانا چاہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس توحید کا پیغام لے کے اس دنیا میں اور انسانیت کی طرف آئے ہیں، اور جن لوگوں کی طرف
مشرکین مکہ کی طرف یعنی قریش کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو قریش مکہ کا شرک کیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کی توحید کو لے کے آئے. تو بنیادی طور پر دو چیزوں کا اس 4 قواعد کے ذریعے ہمیں معرفت کرائی جائے گی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے وہ توحید ہے کیا، اور مشرکین مکہ جس ٹائم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے ان کی طرف توحید کی دعوت کے لیے، ان کا شرک اصل میں تھا کیا. پھر جب ان دو چیزوں کی معرفت ہو جائے گی تو ہم یہ پتہ کر سکیں گے کہ آیا کہ اصل کنٹروورسی تھی کیا، اصل لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا تھا. اور پھر ہم آج کی امت میں اس کو دیکھیں گے کہ بہت سے کلمہ گو مسلمان بھی کچھ نہ کچھ اس شرک میں مبتلا ہیں. تو عموماً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان امت بھی شرک میں مبتلا ہے تو ہم پہ آگے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کر رہے. تو ہم یہ گویا کہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے اپنے بھائیوں کو کہ دیکھیں جی یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں جس کو ہم شرک کہہ رہے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پر مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو بھی شرک کہا تو یہ بھی شرک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شرک کے خاتمے کے لیے مشرکین سے جہاد کیا وہی شرک بعین ہی، بلکہ جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے اس سے بدتر امت مسلمہ میں بدقسمتی سے پایا جاتا ہے. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے لیے کھڑا ہونے کی اور اس کی دعوت دینے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا نام لے کے اس رسالے کا آغاز کرتے ہیں. چھوٹا سا انتہائی مختصر رسالہ ہے جو کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کو تصنیف فرمایا ہے. القواعد الاربع کے نام سے ہے، یعنی 4 قواعد. القواعد یہ قاعدتن کی جمع ہے. قاعدہ اصل میں کہتے ہیں بالکل ایک عام معنی میں اس کا معنی ہوتا ہے اساس، یعنی فاؤنڈیشنز. کسی بھی چیز کی فاؤنڈیشنز یا اساس ہوتی ہیں. تو اساس یا فاؤنڈیشن وہ ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر دوسری چیزوں کو، دوسری اشیاء کو رکھا جاتا ہے. گویا کہ اگر یہ قواعد نہ ہوں تو وہ دوسری اشیاء بھی ان کا بھی کوئی وجود نہ ہوگا، وہ بھی گر پڑیں گی. اور قواعد اصل میں قاعدہ جو ہے وہ اصطلاحی معنی میں اس کو قاعدہ ان چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان اصول، ان کلی اصول کو کہا جاتا ہے کہ جن کی بنیاد پر، یا ان کلی اصولوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا انطباق یعنی جن کی اپلیکیشن جزوی مسائل پر ہوتی ہے. اور یعنی اگر انسان کچھ قواعد کو جان لے تو بہت سارے جزوی مسائل کو بھی جان لیتا ہے ان کو اپلائی کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہ کا نام لے کے جو کہ بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. وبہ نستعین، اور اسی کی مدد طلب کرتے ہوئے ہم اس رسالے کا آغاز کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال المصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی: اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت وان یجعلک ممن اذا اعطی شکر واذا ابتلی صبر واذا اذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم. میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو کہ کریم ذات ہے. اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے. اللہ تعالیٰ کو سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ کو دعا میں جو اللہ تعالیٰ کے اسم یعنی نام کا واسطہ دیا وہ ہے الکریم اور رب العرش العظیم. یہ 2 اسماء، یہ رب کا واسطہ عموماً رب کے نام سے عموماً انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کا آغاز ہوا کرتا ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے عموماً جتنے انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا ذکر قرآن میں کیا ہے ان اکثر و بیشتر تمام دعاؤں کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی رب سے ہوا ہے، ربنا یا ربی. اور دوسرا نام جو ہے وہ الکریم. الکریم یعنی نہایت مہربان، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ دینے والا اور عزت بخشنے والا. تمام نام جو ہیں تمام معانی اس میں آ جاتے ہیں. نہایت بخشنے والا یعنی دینے والا، نوازنے والا کریم ذات ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی یعنی
حی ہے، با حیا ہے، کریم ہے، بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ شرم آتی ہے اس کو اس بندے سے کہ جب اس کا بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھاتا ہے کہ وہ ان دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو مصنف رحمہ اللہ بھی اپنی کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ ان دو ناموں کے ذریعے کرتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو کہ کریم ہے، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے۔ کیا سوال کرتا ہوں؟ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ اے وہ جو کہ ان کے مخاطبین ہیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی، دوست اور اپنا قریبی ساتھی بنائے، اپنا قریبی دوست، اپنا قریبی بندہ بنائے، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے، مبارک بمعنی یعنی آپ کو برکت، یعنی ایسا شخص بنائے جس کے سبب سے بہت زیادہ برکتیں لوگوں کو ملیں۔ برکت اصل میں کہتے ہیں کہ جس میں خیر کثیر پائی جاتی ہو، جس میں بہت زیادہ خیر پائی جاتی ہو۔ تو مبارک کسی شخص کو اللہ تعالیٰ مبارک بنا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے بہت زیادہ خیر کو پھیلا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو اور اس کو اپنی ذات کو بھی خیر پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے، اینما کنتا، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، یعنی جہاں کہیں بھی آپ ہوں آپ کو خیر کا سبب بنائے۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُوتِيَ شَكَرَ، اور یہ بھی دعا ہے کہ مصنف فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب انہیں دیا جائے، ان لوگوں میں سے بنائے جب انہیں دیا جائے تو وہ شکر ادا کریں۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب انہیں امتحان میں مبتلا کیا جائے، آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو وہ صبر کریں۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب وہ گناہ کریں تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ثَلَاثَ عنوان السعادہ، پس یہ تین چیزیں جو ہیں، یہ تین کیفیات، یہ تین حالات، یہ گویا کہ یہ تین طریقے یا منہج کہہ لیں، یعنی اگر کسی شخص کا یہ بنیادی منہج ہے تو یہ کامیابی کے تین اصول اور عنوان ہیں، یعنی یہ وہ دروازے ہیں کامیابی کے۔ یعنی اگر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان تینوں اصولوں کو اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس کے ساتھ ان کو لازم پکڑ لے۔ اور وہ تین اصول کون سے ہیں؟ جب اسے دیا جائے تو وہ شکر ادا کرے۔ شکر جو انسان ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنا۔ یہی فرق حمد اور شکر میں ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ حمد کہتے ہیں کہ جو کسی شکر کے مقابل نہ کی جائے، یعنی جو کسی نعمت کے مقابل نہ کی جائے، یعنی اگر نعمت ہو یا نہ ہو، حمد اس ذات کی جاتی ہے کہ جس کے اپنا کمال ایسا ہے، جس کے اپنے اوصاف اتنے کمال کے ہیں کہ اس کی حمد بیان کی جائے۔ اور شکر کہتے ہیں کسی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا۔ لہٰذا اسی لیے شکر کے تین اقسام ہیں اور تینوں ایک بندے پر واجب ہیں۔ شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اقرار، یہ اقرار کہ یہ نعمت مجھے ملی ہی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی شاکر وہ انسان ہوتا ہے کہ جو کہ منعم، جو کہ نعمت عطا کرنے والا ہے، اپنے شکر، اپنی نعمت کی نسبت صرف منعم کی طرف کرے اور کسی کی طرف نہ کرے۔ اسی لیے جو کہ ایک توحید پرست شخص ہوتا ہے وہ گویا کہ شکر گزار ہوتا ہے، اور ایک شرک کرنے والا ہوتا ہے وہ گویا کہ سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا کیا، اس کو رزق بھی وہی دیتا ہے، اس لاچار کی دعا بھی وہی سنتا ہے، اور اس کی مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو پھر تمام نعمتوں کی نسبت کے لیے آپ کسی غیر اللہ کو پکاریں، کسی غیر اللہ کی عبادت کریں، اس سے بڑی ناشکری اور ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو شکر جو ہے وہ اقرار سے بھی، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور شکر جو ہے وہ دل کے تصدیق سے بھی ہوتا ہے کہ انسان دل سے اقرار کرے کہ واقعی اس نعمت کے شکر کا جو واحد حقدار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس دل سے بھی یقین ہو۔ اور پھر عمل سے بھی شکر ہوتا ہے، اعملوا آل داؤد شکرا، کہ عمل کرو اے آل داؤد شکر کرتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر میں بنیادی طور پر عمل بھی شامل ہے۔ اگر ایک انسان صرف زبان اور دل سے تصدیق کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب وہ ناشکرا ہے، اس نے شکر ادا نہیں کیا۔
اور حمد جو ہوتی ہے عموماً وہ زبان سے کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ فرق ہیں جو کہ اہل علم ظاہر کرتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے، یعنی اسباب السعادہ، یعنی کامیابی کے جو اصول ہیں وہ 3 ہیں۔ جب اسے دیا جائے تو وہ شکر ادا کرے۔ دوسرا یہ کہ جب اسے امتحان میں آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو وہ صبر کرے، وہ صبر کرے۔ صبر جو ہے وہ صبر للہ و مع اللہ و باللہ، یہ 3 اقسام صبر ہیں۔ یعنی اللہ ہی کے لیے صبر، یہ صبر للہ ہے۔ یعنی آپ اور کسی چیز کے لیے صبر نہ کریں، بس اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، یہ صبر للہ ہے۔ صبر مع اللہ یعنی اللہ کی شریعت اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا، اس پر جزا فضا نہ کرنا، اس پہ عدم رضامندی کا اظہار نہ کرنا کہ انسان گویا کہ یہ کہے کہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میرے ساتھ کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر پر صبر کرنا، یہ صبر باللہ ہے۔ اور صبر باللہ با کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں یہ با استعانت کا، یعنی اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے صبر کرنا۔ یہ تینوں اقسام صبر ہیں جو کہ ہر انسان کی زندگی میں، ہر ایک مومن کی زندگی میں ہونا لازمی ہے۔ اور تیسرا جو اصول ہے وہ کیا ہے، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، کہ جب بھی وہ گناہ کر لے تو اس پر استغفار کرے، جو اس پر معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اور جو یہ 3 اصول جس شخص کے پختہ ہوں گے، جتنے پختہ ہوں گے اتنے ہی اس شخص کی توحید اچھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے، اہل علم لکھتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ توحید اور شرک کی معرفت کے اس چھوٹے سے رسالے کا آغاز ان تینوں بنیادی اصولوں کے ساتھ کیا ہے کہ جتنی توحید پختہ ہوگی اتنی ہی شکر اچھا ہوگا، اتنا ہی صبر پختہ ہوگا، اور اتنی ہی استغفار بھی، اس کی بھی کثرت ہوگی اور اچھی ہوگی۔ تو اگر ایک انسان یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میری توحید کتنی اچھی ہے، میری توحید کتنی پختہ ہے، تو ان تینوں چیزوں کو اپنے آپ پر پرکھ لے کہ آیا کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا اللہ کے لیے کرتا ہے یا نہیں کرتا، تینوں اقسام کے ساتھ، اور صبر آزمائش پر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی جب ایک انسان کو پتہ ہو کہ اللہ ہی واحد نعمت ادا کرنے والا ہے اور تمام تقدیر اور فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں میں اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو لا محالہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بھی کرے گا، اللہ کی امتحان پر وہ صبر بھی کرے گا، اور ان دونوں شکر اور صبر میں کوتاہی کی بنیاد پر وہ استغفار بھی کرے گا۔ یہ وہ 3 بنیادی اصول ہیں جو کہ انسان کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتے ہیں، اور یہ وہ 3 بنیادی اصول ہیں جس سے انسان اپنی توحید کو چیک کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، اور یہ مصنف رحمہ اللہ کا آپ طریقہ دیکھیں امام الدعوہ کا، کہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے یا اپنی بات کو سمجھانے، اصل مدعا رکھنے سے پہلے جو کہ توحید کی معرفت ہے اور مشرکین مکہ کے شرک کا آپ کو تصور دینا ہے کہ ان کا شرک کیا تھا، اپنے اصل اس مدعا پر آنے سے پہلے امام الدعوہ رحمہ اللہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، یعنی آپ کو اپنے آپ سے قریب کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعی یہ ایک داعی کا طرز ہونا چاہیے، یہ ایک اسلوب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کی طرف نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ جو ہے وہ بہت سخت رویے کے مالک ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگرچہ مشرکین اور کافرین کی طرف ہی دعوت کیوں نہ دینی ہو، انسان کو اسلوب نہایت نرم اور اس کا جو لہجہ ہونا چاہیے بڑا ہی نفیس اور نرم ہونا چاہیے، تاکہ مخالفین جو اپنی طرف مائل کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اے موسیٰ اور ہارون تم فرعون کی طرف جاؤ توحید کا پیغام لے کے، اور ان سے نرم بات کرنا۔ تو یہ نہایت ضروری ہے آج کل داعیان کے لیے، خصوصاً توحید کی دعوت کے لیے، کہ مخالفین یعنی مشرکین جو کہ شرک میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہت ہی نرم اور نفیس اسلوب اور لہجہ اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ باتیں سمجھنے کے لیے۔ میں مانتا ہوں کہ جو لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو داعی حضرات ہیں ان کے لیے اللہ کے دین کی غیرت جاگتی ہے، اور
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سخت لہجہ اپنا اٹھتے ہیں. لیکن ہمیں یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی طرف نہیں بلانا، بلکہ ہم نے جو بلانا ہے وہ اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. لہٰذا جب اللہ کے دین کی طرف ہی بلانا ہے تو طریقہ اور اسلوب بھی وہی اختیار کیا جائے گا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور وہ ہے نرم لہجہ اور اچھا لہجہ، اور اچھے طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے. سوائے وہ کہ جو معاند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ ایروگنٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے موقع کی مناسبت سے ایک سخت لہجہ بھی اپنایا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وجاہد، کہ منافقین سے جہاد کرو، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو، ان کے خلاف سختی سے پیش آؤ. تو دیکھا جائے گا کہ مخالفین کون ہیں، کس نوعیت کے ہیں، موقع کی مناسبت سے سختی یا نرمی کا رویہ طے کیا جائے گا نبوی دعوت کے اسلوب کو دیکھتے ہوئے. لہٰذا آگے فرمایا اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی رہنمائی اور ارشاد فرمائے. رشد اصل میں غی کا ضد ہے. غی کہتے ہیں کہ ایسی گمراہی یا ایسی یعنی جہاں جس راستے کی طرف انسان کی رہنمائی نہ ہو، یا انسان جو ہے وہ گمراہ راستے پر چل بیٹھے، تو اس کا جو ضد ہوتا ہے قد تبین الرشد من الغی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشد غی سے واضح ہو چکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشد کا جو اپوزٹ ہے وہ غی ہے. تو یہ جان لیجئے، کیا جان لیجئے کہ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم، کہ حنیفیہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یعنی دین ہے. حنیفیت جو ہے، حنیفیت دین حنیف یا حنفاء، یہ دین حنیف جو اصل میں کہتے ہیں، حنیفیت کا معنی یہ ہے کہ الاقبال علی اللہ بالتوحید، اللہ کی طرف متوجہ ہونا توحید کے ساتھ، یعنی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا. ایسی توجہ اللہ کی طرف ہونا کہ غیر اللہ، تمام تر ما سوا اللہ یا غیر اللہ سے آپ کی نظریں ہٹ جائیں، آپ ان کی طرف دیکھیں ہی نہ. اس طرح سے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اپنی عبادات میں، اپنے زندگی گزارنے میں، اپنی ممات میں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کو سب اللہ ہی کے لیے ہے، رب جو کہ رب العالمین ہے. تو یہ حنیفیت کا معنی ہے. بعض اہل علم جو ہے وہ حنیفیت کا معنی کرتے ہیں کہ المیل عن الباطل، یعنی باطل سے التفات کرنا، باطل سے اپنی توجہ کو موڑ لینا. لیکن یہ تفسیر باللازم ہے، یعنی حنیفیت کا اصل معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا توحید کے لیے، یعنی توحید، اللہ تعالیٰ کو واحد جانتے ہوئے. اور اس کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی طرف واحد متوجہ انسان ہوگا تو غیر اللہ سے اجتناب کرے گا، اور غیر اللہ کی طرف انسان کی نظر نہیں جائے گی. اور حنیفیت کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت قرار دیا. اس کی وجہ اہل علم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ یہ جو دین حنیفیت ہے یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی ملت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین توحید، یہ حنیفیت تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی نسبت قرآن مجید میں اکثر اوقات ہمیں ملتی ہے؟ اس کی بنیادی طور پر ایک وجہ تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنی نسبت دین ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بت جو ہے وہ کعبے کے اندر بھی نصب کیا ہوا تھا، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ان دو بتوں کو دیکھا، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے. تو وہ کہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں کئی جگہ ان کا رد فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم دین ابراہیم پر نہیں ہو، بلکہ دین ابراہیم تو ولم یکن من المشرکین، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو مشرکین میں سے نہیں بلکہ دین حنیفیت پر تھے. اور دوسری وجہ جو کہ حنیفیت کو ملت ابراہیم کہا گیا کیونکہ وہ ایک امام کی حیثیت سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بعد آنے والوں کے لیے بطور امام مقرر فرمایا ہے. تو اگرچہ نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء کا لقب حاصل ہے، لیکن دیگر انبیاء کے اور دیگر لوگوں کے، یعنی یہ ایک طریقے سے امام ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بھی ملت حنیفیت کی پیروی اور اقتداء کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے.
آگے فرمایا کہ ملت ابراہیم جو کہ حنیفیت ہے وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وحدہ خالص اللہ ہی، اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مخلص اللہ الدین، اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الدین یہاں بمعنی عبادت، جیسے کہ بعض مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ دین بمعنی یہاں پہ گویا کہ اپنی عبادت کو، تو اپنی عبادت کو خاص اللہ کے لیے کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اسی توحید کے لیے، جس کو توحید العبادہ کہتے ہیں۔ آپ سب یہ بات غالباً جانتے ہوں گے کہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے توحید الربوبیہ۔ توحید الربوبیہ کہتے ہیں کہ الافراد اللہ فی ذاتہ و افعالہ، کہ اللہ تعالیٰ کو منفرد جاننا اور قرار دینا اور ماننا اپنی ذات میں اور اس کے اپنے افعال میں، یعنی جتنے بھی افعال ربوبیت ہیں، رزق دینا، تدبیر کون یعنی کائنات میں تدبیر کرنا، اولاد دینا، پیدا کرنا، خلق کرنا، یہ سارے جو بڑے بڑے افعال ربوبیت ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی اللہ ہی واحد خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ یہ 4 چیزیں عموماً ربوبیت کے اصول میں اہل علم قرار دیتے ہیں: خالق، رازق، مالک اور مدبر۔ مدبر کہتے ہیں تدبیر کرنے والا، یہ جو روزمرہ بلکہ ہر لمحے کی اس دنیا اور اس کائنات کی تدبیر کرنا، حتیٰ کہ ایک پتہ بھی نہیں گرتا مگر سوائے اللہ کی اجازت سے، اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر گھڑی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی نہ کسی معاملے میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کسی کے گناہ معاف کر رہا ہے، کبھی کسی کو اولاد دے رہا ہے، کبھی کسی کو رزق دے رہا ہے، تو یہ تدبیر الکون ہے۔ تو توحید ربوبیت اس چیز کا نام ہے۔ توحید الوہیت جو ہے افراد اللہ فی عبادتہ، اللہ تعالیٰ کو منفرد ماننا، جاننا اور عقیدہ رکھنا اس کی عبادت میں، یعنی یہ بات ماننا کہ عبادت کا لائق، عبادت کا مستحق صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں منفرد ماننا، اور اسی کے لیے اسی توحید کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، کتابوں کو نازل کیا گیا، اور اسی توحید کے لیے لوگوں کو پیدا کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توحید ربوبیت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توحید الوہیت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے یعنی مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی توحید الوہیت کے لیے ہی کئی حکم اللہ تعالیٰ نے جمیع الناس کو دیا ہے، اور اسی چیز کے لیے، اسی توحید الوہیت کے لیے ہی لوگوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی دلیل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا مگر الا لیعبدون، سوائے اپنی عبادت کے لیے، سوائے یہ کہ وہ میری عبادت کریں، اور میری عبادت کریں، یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید الوہیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اس چیز کے لیے کہ وہ یہ جان لیں کہ میں ان کا رب ہوں، نہیں، یہ غرض و غایت نہیں ہے۔ یہ توحید وہ نہیں ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، یہ توحید وہ نہیں ہے جس میں کنٹروورسی تھی اصل، بلکہ جیسے کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اصل کنٹروورسی مشرکین مکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ تھی کہ توحید الوہیت کے مشرکین مکہ جو ہے وہ منکر تھے۔ اور تیسری جو قسم ہے توحید کی وہ یہ ہے توحید اسماء و صفات، یہ وہ توحید ہے یعنی افراد اللہ تعالی فی اسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں جو بھی قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو منفرد جاننا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ کے کمال کے اسماء و صفات میں جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہیں، اس میں کسی مخلوق کو بھی شریک نہ کرنا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء میں۔
تو یہ توحید کی 3 بنیادی اقسام ہیں جو کہ بطور تمہید ہیں اس رسالے کے لیے. انشاءاللہ آگے انشاءاللہ جو بھی میں ان کا ذکر کروں گا تو میں صرف ناموں سے ہی اس کو ذکر کروں گا: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے، اچھا میں ایک اور بات کی طرف بھی آپ کو، جیسے کہ پچھلے رسائل میں بھی میں نے آپ کو یہی طرز عموماً سکھلایا ہے، اور اہل علم ہمیں یہی طرز اسلوب سکھلاتے گئے ہیں کہ جب بھی اہل علم کا کلام پڑھیں کہ کوئی بھی عالم کوئی دعویٰ کرے اور پھر بطور استدلال اور اس دعویٰ کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرے، تو ہمیشہ ایک چیز کو نوٹ کیجئے، اور وہ ہے محل استشہاد یا پھر وجہ استدلال یا پھر کیفیت الاستدلال. یعنی کہ مصنف یا جو عالم جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس دعوے پر دلیل پیش کر رہے ہیں، اس دلیل سے اپنے دعوے کے لیے استدلال کیسے کر رہے ہیں، یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ چیز میں بار بار اپنے طلباء کو بھی بتاتا آیا ہوں، اور ہم اہل علم سے یہ چیزیں سنتے آئے ہیں کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دلیل دینا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، دلیل ہر کوئی دے دیتا ہے. دلیل سے صحیح استدلال کرنا یہ اصل چیز ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص دعویٰ کر رہا ہے اور اپنا دعوے کے لیے دلیل دے رہا ہے، تو ہمیشہ اس دعوے اور دلیل میں آپ ربط دیکھیں، آیا کہ اس نے جس دلیل سے اپنے دعوے کے لیے استدلال جیسے کیا، یعنی کیفیت جس طریقے سے استدلال کیا، آیا کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، آیا کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. عموماً یہ جو وجہ الاستدلال، یہ کیفیت الاستدلال جو ہے، استدلال کے طرق اور جو طریقے ہیں، یہ عموماً اصول الفقہ اور دیگر ہم جو ہے وہ اس میں مباحث میں پڑھتے ہیں اور مضامین میں پڑھتے ہیں. بہرحال وقتاً فوقتاً آپ کو انشاءاللہ اس چیز سے اندازہ ہوگا کہ اہل علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے استدلال کیسے کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی آج اٹھ کے کسی بھی قرآن کی آیت کو پیش کر کے اپنا مدعا ثابت کرنے نکلتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بات صحیح ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ دلیل ثابت ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ دلیل وہ دے رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ دلیل سے جو اس طرح سے استدلال کر رہا ہے، آیا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے طلباء میں بہت زیادہ لیک کر رہی ہوتی ہے. یعنی ہمارے طلباء اس چیز کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. یعنی کافی اوقات جو کہ ایک باطل پرست شخص ہوتا ہے وہ اپنی دلیل صحیح دے رہا ہوتا ہے، یعنی مستند ذرائع سے وہ دلیل ثابت ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہوتی ہے، صحیح حدیث ہوتی ہے، لیکن مسئلہ کیفیت الاستدلال میں ہوتا ہے کہ وہ دلیل سے جو استدلال کر رہا ہوتا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اب لہٰذا یہ مقدمہ قائم کرنے کے بعد میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ ذرا سوچیں اس میں کہ مصنف رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا دعویٰ یہ کیا کہ بذالک امر اللہ جمیع الناس وخلق لہم لہا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے 2 دعوے کیے، دونوں کو انڈرلائن کریں. وبذالک امر اللہ جمیع الناس، پہلا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید یعنی توحید الوہیت کا، ان تعبد اللہ وحدہ، یہ توحید الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی توحید الوہیت کا تمام لوگوں کو حکم دیا. یہ پہلا دعویٰ ہے. دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ وخلقہم لہا، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توحید الوہیت کے لیے تمام لوگوں کو پیدا بھی کیا ہے. 2 دعوے ہو گئے. اب ان 2 دعووں پر دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ دلیل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اگر آپ غور کریں گے تو اس میں صریح طور پر، یعنی الفاظ جس صراحت کے لیے، جو صریح الالفاظ سے ہمیں دلیل مل رہی ہے وہ اس دوسرے دعوے پہ مل رہی ہے، پہلے دعوے پہ نہیں مل رہی. دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لوگوں کو اپنی توحید کے لیے، اور اس آیت میں کہ نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. دوسرے دعوے کے لیے تو یہ دلیل ہے. سوال یہ کہ کیا پہلے دعوے کے لیے دلیل ہے؟ کہ یہ اس آیت میں کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ اپنی توحید کا حکم دیا ہے، توحید الوہیت کا. تو اس سے یہ پتہ یعنی اب 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دلالت صریح اللفظ، یعنی صریح لفظ سے دلالت، کہ ایکسپلیسٹلی آپ کو الفاظ سے یہ دلالت سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ ہے دوسرے دعوے کے لیے. اور ایک ہے دلیل لازم اللفظ، یعنی کچھ الفاظ ہیں
اس سے لازمی نتیجہ یا لازمی معنی یہ نکل رہا ہے یا لازمی دلیل یہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں دلیل بالتلازم, یعنی لازمی جس سے یہ نکل رہا ہے. اور وہ یہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ میں نے پیدا ہی لوگوں کو اس توحید کے لیے کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو حکم ضمناً طور پہ یہی دیا جا رہا ہے کہ بھائی چونکہ میں نے پیدا تمہیں اس لیے کیا ہے, اس لیے تم توحید ہی بجا لانا, اللہ ہی کی عبادت کرنا اور کسی کے لیے نہ کرنا. مثال کے طور پہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی بتاتی ہے کہ یہ موبائل جو ہے وہ کالز ریسیو اور کالز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینوفیکچرر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بھائی اس موبائل سے تم نے کسی کو مارنا نہیں ہے, اس موبائل سے تم نے کالز ریسیو کرنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی گویا کہ ایک امر بھی ہے اور علت بھی ہے, وجہ بھی بتلا دی کہ میں نے کیوں بنایا, اور حکم بھی ہے کہ تم نے یہی کام انجام دینے ہیں. انشاءاللہ باقی جو تھرڈ پیراگراف ہے, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ, کہ جب تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.